علم جو خیبر میں حق سے پایا تھا ہم نے، اور غیر نے ہمارے جو عین سے ہم اٹھا رہے ہیں، تو وہ الف سے اٹھا رہے جو عین سے ہم اٹھا رہے ہیں، تو وہ الف سے اٹھا رہے ہیں۔ نماز روزے ہی تل رہے تھے، جو آ گئی فاطمہ کہیں سے، حسین کے جتنے ماتمی تھے وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں۔ حسین کے جتنے ماتمی تھے وہ دیکھو جنت میں جا رہے ہیں۔ سیاہ کار ان کا نام لیوا، جو ان کو آواز دے رہا ہے۔ حضور داور وہ اہل محشر کے سامنے منہ چرا رہے ہیں۔ اگر عقیدہ درست ہے تو گناہ گاروں کے ساتھ ہیں وہ، شفاعت یاسیاں سے مولا کب اپنا دامن چھڑا رہے ہیں۔ زرار ہو جا سوال بیعت، منافقین آج تک نہ بدلے، وہ مسجدیں بھی بنا رہے ہیں، وہ اب بھی دروازہ ڈھا رہے ہیں۔ ظہور کی تھی جنہیں تمنا، صفیں وہ اپنی درست کر لیں۔ ہمیشہ جن کو پکارتے تھے، جو آنے والے تھے آ رہے ہیں۔ یہ طفل عباس ابن حیدر، جسے کہیں فاطمہ بھی بیٹا، سمجھیے عظمت کو اس کی جس کا حسین جھولا جھولا رہے ہیں۔ سمجھیے عظمت کو اس کی جس کا حسین جھولا جھولا رہے ہیں۔ یہ ساقیے کوثر ابن حیدر، حسین ابن علی ان کو نہ بھولیو غر، جو تیرے لشکر کو آج پانی پلا رہے ہیں۔ نہ بھولیو غر، جو آج جو نہ بھولیو غر، جو تیرے لشکر کو آج پانی پلا رہے ہیں۔ نرغے اشقیا میں اب بھی تمہارے آقا
صدائیں حلم کی آ رہی ہیں، حسین تم کو بلا رہے ہیں، لغت میں آئے جو سبت جعفر کی بول منکر نکیر باہم، سوال چھوڑو سنو نئی منقبت جو یہ کہہ کے لا رہے ہیں۔ حضرات یہ پرانا کلام تھا، اس میں کچھ بہت دفعہ نیا کلام کہا، مگر وہ یہی دیکھا گیا کہ کچھ ہی عرصے بعد وہ پرانا ہو جاتا ہے، تو میں نے کہا پھر ایسا کیا جائے گا پرانے کلام میں کچھ نئے اشعار کہہ لیے جائیں، اس میں کچھ اضافہ کر کے اور اس کو کچھ ریکنڈیشن اور کچھ رینیو کر لیا ہے۔ بہرحال یہ تعمیل حکم میں پیش خدمت کر رہا ہوں۔ نعرہ رسالت۔ ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں، ولادت کی خوشیاں منانے کے دن ہیں، ترانے مودت کے گانے کے دن ہیں، بجز ماہ شعباں ہے ہر ماہ پر غم، بجز ماہ شعباں ہے ہر ماہ پر غم، یہی اپن حسن حسانے کے دن ہیں، یہی اپن حسن حسانے کے دن ہیں، بلا لائے کوئی فرد دق کو جا کر، بلا لائے کوئی فرد دق کو جا کر، بلا لائے کوئی فرد دق کو جا کر، یہی اپنے سننے سنانے کے دن ہیں، یہی اپنے سننے سنانے کے دن ہیں۔ یہاں آ کر پتہ چلا کہ ملنگ کا یہاں کوئی بہت ہی بھیانک و خوفناک تصور ہے، اگرچہ ہمارے یہاں بھی کوئی بہت زیادہ مختلف نہیں ہے، لیکن اتنا خوفناک نہیں ہے جتنا یہاں ہے۔ اس کی وضاحت کے لیے مجھے اور اپنی صفائی کے لیے ایک اور کلام اس کے بعد پڑھنا پڑے گا، وہ میں پیش کر دوں گا۔ اس وقت آپ ہمارے تناظر میں ملنگوں کو ملاحظہ فرمائیے گا۔ یہاں کا ملنگ سنا بہت خراب ہوتے ہیں۔ رجب ہو یا شعبان رمضان ذوالحج، رجب ہو یا شعبان رمضان ذوالحج، رجب ہو یا شعبان رمضان ذوالحج، ملنگوں کے کھانے روانے کے دن ہیں، چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر، چلو چل کے بیٹھیں قلندر کے در پر، یہ مستوں کے دھونی روانے، اسی ماہ کو بخش زینب عزت، اسی ماہ کو بخش زینب عزت، یہی ان کے دنیا میں آنے کے دن ہیں، اسی میں حسین اور قاسم بھی آئے، اسی میں حسین اور قاسم بھی آئے، صفیں کربلا کی جمانے
کے دن ہیں، اسی ماہ عباس تشریف لائے، اسی ماہ عباس تشریف لائے، یہ مشق سکینہ سجانے کے دن ہیں، یہ مشق سکینہ سجانے، اسی ماہ عباس تشریف لائے، اسی ماہ عباس تشریف لائے، یہ مشق سکینہ سجانے کے دن ہیں، چلو تہنیت کو در سیدہ، چلو تہنیت کو در سیدہ پر، چلو تہنیت کو در سیدہ پر، شبیہ پیغمبر کے آنے کے دن ہیں، شبیہ پیغمبر کے آنے کے دن ہیں، ظہور ان کا ہوگا تو خوشیاں ملیں گی، ظہور ان کا ہوگا تو خوشیاں ملیں گی، مودت کی راہیں سجانے کے دن ہیں، بس اب کٹنے والی ہیں فرقت کی راتیں، بس اب کٹنے والی ہیں فرقت کی راتیں، امام زمانہ کے آنے اپنی ہی باتوں کی صفائی کے لیے یہ کلام پڑھنا پڑا ہے، نعرہ صاحب دل لگانے والا کب عاشقی سے ڈرتا ہے، تیرگی کا سوداگر روشنی سے ڈرتا ہے، کیسا آدمی ہے جو آدمی سے ڈرتا ہے، تحفہ لے کے آئے ہیں آسمان سے جبرائیل، دشمنوں کو لگتا ہے بھی بن کے میزائیل، ہر عدو حق نہ رہے حیدری سے، جعفری صاحب نے لگایا تھا، اور عمران جعفری صاحب اور انہی کے لیے یا انہی کی وجہ سے پڑھ بھی رہا ہوں، ہر عدو حق نہ رہے حیدری سے ڈرتا ہے، حق کے آگے کیسے ٹکے کفر کا نمائندہ، مالک جنا سے لڑے کیا سقر کا باشندہ، تیرگی کا سوداگر روشنی سے ڈرتا ہے، بندے خدا ہو کر یوں تو کی خدا بندی، بندگی کو دی ترجیح چھوڑ دی خدا بندی،
بندہ علی بھی یوں سروری سے ڈرتا ہے، جیسے میرے مولا سے شیخ جی کو خطرہ تھا، اپنے باپ کی مانند شیخ جی کا ہر بیٹا نقوِ رضوِ زیدی اور آبدی سے ڈرتا ہے۔ یہاں پہ تو پتہ نہیں، ہمارے پاکستان میں یہ ہوتا ہے، نقوِ رضوِ زیدی اور جعفری سے ڈرتا ہے۔ تو نے ہر قدم پر جب یاد رکھا مولا کو، ان کی ہے عمل داری قبر ہو یا محشر ہو، ہوں گے ہر جگہ حیدر کیوں ابھی سے تو نے ہر قدم پر جب یاد رکھا مولا کو، ان کی ہے عمل داری قبر ہو یا محشر ہو، ہوں گے ہر جگہ حیدر کیوں ابھی سے ڈرتا ہے۔ صاحب ظاہر ہے کہ شاعر تو میں واجبی سا ہوں، ڈاکٹر پیام آدمی صاحب جیسے شعراء حضرات ماشاءاللہ مستند موجود ہیں، میں تو سوسان آدمی ہوں اور سرکاری ملازم ہوں، تو مجھے سیاست سے اور وہ بھی عالمی سیاست سے کیا تعلق ہے، لیکن شاعری کی زبان میں ہماری ایک اصطلاح ہوتی ہے قول بالموجب، تو مفہوم شاعر فی بطن شاعر ہوتا ہے اور ایک ہوتا ہے قول بالموجب۔ ہم کچھ کہنا چاہ رہے ہیں، سننے والا اس سے کوئی معنی سمجھ رہا ہے۔ بات کا خیال یہ کہ یہ عالمی استعمار، استقبال اور القاعدہ اور طالبان اور بین الاقوامی جو بہت سارے مسائل ہیں، یہ اس کے تناظر میں یہ بند ہے، مجھے نہیں معلوم۔ غور کیوں لگی کرتا گمرہی کا سوداگر، ہوش میں لگی آتا کیوں صنم تراش آزر، خود جسے تراشا تھا اب اسی غور کیوں نہیں کرتا گمرہی کا سوداگر، ہوش میں نہیں آتا کیوں صنم تراشا در، کل جسے خود جسے تراشا تھا اب اسی درس کربلا کا ہے، خوف بس خدا کا ہے، شہ کا سر ندا یہ سوال کرتا ہے، کیسا آدمی ہے تو آدمی سے ڈرتا ہے، صدق دل سے مولا کا جو ملنگ ہوتا ہے، دل ہر ایک برائی سے اس کا تنگ ہوتا ہے، کجروی سے بچتا ہے گمرہی سے اپنی فرمائش پہ میں ایک بار پھر پڑھوں گا اس کو۔ صدق دل سے، میرا خیال ہے بالکل گنجائش آپ کے یہاں ملنگ کے لیے نہیں ہے، کیونکہ ایک آدمی بھی نہیں کہا کہ پھر پڑھ دو آئیے۔ صدق دل سے مولا کا جو ملنگ ہوتا ہے، دل غرق برائی سے اس کا تنگ ہوتا ہے، کجروی سے بچتا ہے گمرہی سے ڈرتا ہے، جس کے منتظر ہیں سب جلد آنے والا ہے، از ولست
سب حساب ہونا ہے، بچ گیا جو پہلوں سے آخری سے ڈرتا ہے، بچ گیا جو 11 سے آخری سے ڈرتا ہے، شہ کا استغاثہ ہے آج تک فضاؤں میں، پڑھتا رہتا ہے جو یا لیتنی دعاؤں میں، کیوں حبیب و اصغر کی پیروی سے ڈرتا ہے، پیش کل کیا تھا جنہیں باندھ کر سر دربار، آج دیکھ لے دنیا یہ شکست استعمال، آج دیکھ لے دنیا یہ شکست استعمال، اب انہیں اسیروں کے ماتمی سے ڈرتا ہے جو صدق دل سے جا لیتنی کا دعویدار، اس کے واسطے پھر ہے تازہ کربلا تیار، جو خدا کا بندہ ہے بس اسی سے ڈرتا ہے، قید کر کے عابد کو قید ہو گیا حاکم، بعد قتل شاہ زمان آج بھی ہر ایک ظالم، تازی عالم بیڑی ہتھ کڑی سے ڈرتا ہے، کیا عراق اور لبنان آج شام اور ایران، کفر کا ہدف ہے اب سرزمین پاکستان، آج کا یہودی بھی بس انہی سے ڈرتا ہے، لشکر امام زمان ہے بنام حزب اللہ، نام ہے حسن جس کا ہے سراپا نصر اللہ، سامراج آج ان کے نام ہی سے ڈرتا برات، یہ سب سے آخر میں شاعری کا تو میں ویسے بھی کلیمنٹ نہیں ہوں، یہ ذاتی سا معروضہ برات، یہ بات یہ ہے، اللہ آپ کو خوش رکھے ندی بھائی کو، بہت یہ یہاں تھے نہیں، اس میں سے ایک کی میں نے تعمیل کر دی ہے اور دوسرے حصے کی میں کر دیتا ہوں تعمیل، چلیے حالانکہ آپ کا بارہ سنا ہوا ہے مگر بہرحال میں پیش کر دیتا ہوں، نعرہ صلوات۔ یہ ایک کلام ہے، میں پڑھنا نہیں چاہتا ہوں، میں خاص طور پہ ایسی جگہ جہاں میں جیسے بیٹھا ہوا ہوں، تو یہ مجھے حکم دیا ہے انہوں نے، تو اب اس کی ذمہ داری بھی انہیں پر ہے، میں اچھا چونکہ دائرے بھی یہاں سے میری ابھی روانگی ہے اور کچھ پتہ نہیں کہ کیا حکم آ جائے، تو میں اپنی سارے جتنی بیادیں ڈائریاں جو سب کچھ ہیں سب لیے بیٹھا ہوں میں یہاں، تاکہ جو حکم آ جائے اس کی میں تعمیل کر دوں۔ تو صاحب میں یہاں ہرگز یہ کلام پڑھنے کے موڈ میں نہیں تھا، لیکن اب یہ انہوں نے پتہ نہیں کیوں حکم دے دیا، ہو سکتا ہے کہ یہ چاہ رہے ہوں کہ میں آئندہ میں یہاں نہ ہوں۔ میں اصل میں یہ ہوتا تھا کہ میں جہاں بھی جاتا تھا تو مجھ سے کہا جاتا تھا وہی پڑھیے علی آ گئے۔ اچھا اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں، بعض لوگوں کو تو وہ پسند ہے اسی لیے، بعض لوگ اس وجہ سے کہ پتہ نہیں یہ آدمی کیا پڑھتے، کیا اس کی بات رہے نہ رہے، بات خراب ہو جائے، تو جو اپلوڈ اور ایگزامنڈ ہے اور وہی پڑھوا لیا جائے تاکہ اس کی عزت اور ہماری بات رہ جائے۔
فرمائش میں ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے. اچھا، اور احکامات کی تعمیل میں ایک یہ مسئلہ بھی ہوتا ہے کہ یہ دوسرے سے کی تعمیل کر رہا ہوں میں بات کر کے. احکامات کی تعمیل میں یہ ہوتا ہے کہ اگر نہ کی جائے تو کہتے ہیں صاحب ہم تو وہ لائیو سننے گئے تھے وہ کلام وہ انہوں نے اس کا تعمیل ہی نہیں کی، اور پڑھ دیا جائے تو بقایا لوگ کہتے ہیں صاحب کہ وہی 10ویں دفعہ کا کلام جو دن رات سنتے رہتے تھے اور سن سن کے سیر ہو گئے تھے. بہت ہلکا لفظ استعمال کیا، کہنے لگے وہی انہوں نے پھر پڑھ دیا، اب کیا کرے آدمی. پھر میں یہ کرتا ہوں کہ اس میں کچھ نئے قرآن کچھ اشعار بچا رکھتا ہوں، اور جیسے حضرات موجود ہوتے ہیں اور جیسا موڈ ہوتا ہے ویسا کلام کر دیتا ہوں. اس میں اصل میں دیگر فرمائش کے علاوہ ایک یہ حکم بھی ہے کہ کچھ دلچسپ باتیں بھی کریں. مجھے نہیں پتا کہ اس میں میری دلچسپی کس میں اور آپ کی دلچسپی کس میں. یہ انہوں نے بتایا کہ آپ کی دلچسپی کی باتیں کروں یا اپنی دلچسپی. بہرحال جب بہت پڑھ کے خود میں بھی تھک گیا تو پھر میں نے اس کا ریورس میں نے کہا کہ وہ نہیں آتی تو کیا ہوتا. اچھا، اب اس میں کچھ پھر اس میں ایک دو ایسے آ جائیں گے کہ جس کے میں پیش کی وضاحت کر چکا ہوں، آئندہ مجھے صفائی کی ضرورت نہیں پڑے گی. مثال کے طور پر ایک جگہ مولوی کا تذکرہ ہے تو ظاہر ہے کہ جو ولائے آل نبی والے ہمارے علماء حقہ ہیں تو ہم ان کے جو ہیں وہ ظاہر ہے کہ ڈیوٹیوں کا اور تعلیمات کا صدقہ ہی ہے کہ جو یہاں بیٹھے ہوئے ہیں. تو ہمارے جب مولوی میں کہوں تو قطعاً آپ ہمارے کسی مولوی کا گمان بھی نہیں کیجیے گا، ورنہ آپ کا حشر انہیں لوگوں کے ساتھ ہوگا کہ مجھے بتا بھی نہیں سکتا میں 9 ربیع الاول والے حضرات کے ساتھ آپ کا حشر. تو لہٰذا آپ ایسا گمان بھی نہیں کیجیے گا کہ اس سے مراد یہ علماء کرام ہیں جو پچھلے صفوں میں یا یہاں جو ہیں وہ زیب مسند ہیں. دوسری بات یہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ جو ملنگوں سے میری مراد قطعاً وہ نہیں ہوتے ہیں کہ جو نہانے دھونے اور طہارت سے اور واجبات سے غافل. اور ہمارے خاندان سے بھی پچھلے دنوں لاڑکانہ میں ملا ڈاکٹر فیملی، بہت پڑھے لکھے لوگ کنورٹڈ، تو وہ گزشتہ تقریباً 40 سال سے مذہب تشیع کو پسند کر رہے تھے، اور جو کچھ بھی انہوں نے عزاداری جو کچھ بھی تعلیمات ان تک پہنچ سکی تھی اس کے مطابق انہیں 40 سال سے ہمارا مکتب پسند تھا. 25 سال تک وہ اس خوف سے وہ شیعہ نہیں ہوئے کہ وہ جو جنہیں سگریٹ کا دھواں بھی گوارا نہیں ہے وہ بھنگ کیسے پی. انہوں نے جو وہاں آپ ایک بار سب مل کر آواز بلند ہنس لیں. انہوں نے کہا اللہ مسل، میں نے کہا مل کے آواز بلند ہنس لیں تو انہوں نے کہا اللہ اللہ آپ کو خوش رکھے. بات تو ہے. اچھا، یہاں جب ایک بات آ گئی ہے اور جس میں پرچے میں الفیہ کہہ رہا ہوں اس میں لکھا ہوا ہے کچھ دلچسپ باتیں کرنی ہیں، انہوں نے مجھے جو مقرر وقت تھا اس سے تھوڑا پہلے اسی لیے بلا لیا ہے کہ کچھ وقت لگ جائے جہاں. اور یہ کام کی بات ہے، میں آپ سے الفیہ کہہ رہا ہوں کہ میں یعنی اتنی کڑوی اور سب باتیں کہہ جاتا ہوں مذاق میں کہ وہی بات اگر نثر میں کہہ دی جائے یا بغیر شاعری کے کہہ دی جائے یا سنجیدگی سے کہہ دی جائے یعنی سوکھے منہ سے تو اچھا خاصا بلوا ہو جائے. جب امام آئیں گے بھی ویسی کلام ہے اور اس ٹائپ کے اور بھی کئی کلام جو ابھی میں پیش کرنے جا رہا ہوں اس کے بعد اگر اس کی گنجائش ضرورت رہی تو جی میں پیش کرنے جا رہا تھا. اچھا، تو حضرات میں یہ جتنی باتیں کر رہا ہوں اس کے کفارے میں اس کے بعد ایک کلام پڑھ دوں گا، وہ آپ کو اگر کفارہ ہو جائے گا. تو حضرات بات یہ ہے کہ میں ابھی علماء کرام سے میں ہدایت ٹیلی ویژن پہ ہم گئے تھے اور یہاں آ گیا تو یہ مرکز توحید اسلامی اوسلو ناروے میں جو مولانا شمشاد حسین رضوی صاحب قبلہ پہلا ہمارا مرکز یعنی بنوا رہے ہیں ماشاءاللہ. تو اس کی فنڈ ریزنگ کے سلسلے میں ہم لوگ وہاں گئے تھے. کل بھی یعنی ہم اہل بیت چینل پہ اور اس سے پہلے وہاں 2 دن بیٹھ چکے ہیں. یہاں رضی جعفر صاحب اس کے نمائندے موجود ہیں. تو وہاں ظاہر ہے کہ وہاں بہت ساری باتیں ہوئی. تو وہاں میں نے وہ ان کا بڑا اچھا پسندیدہ اور آپ سب کا ہمارا پسندیدہ وہ آتا ہے جو ہمارے پاکستان میں اس قسم کا پروگرام نشر نہیں کیا جا سکتا. کیجئے سوال. تو میں نے یہ دوسرے چینل والوں سے کہا کہ بھائی آپ لیجئے جواب نام سے شروع کر دیں. آپ ایسے ہی ایک پروگرام آپ کو کیا مسئلہ، سوال تو بہت سارے ہیں نا، کیجئے سوال تو نکل لیجئے جواب. تو میں نے وہ قبلہ و کعبہ سے اور یہاں چونکہ اب تو تشریف فرمایا ہمارے قبلتین تو
میں نے ان سے گزارش کی کہ ہر مسئلے کا شرعی جواب نہیں ہوتا ہے. یہ میں اپنے معروضہ سبق کی خاص وجہ سے دہرا رہا ہوں. ہر مسئلے کا شرعی جواب دینا ضروری نہیں ہوتا ہے. اور اگر کوئی رسوم و رواج کسی یعنی مقامی رسوم و رواج اگر کسی شرعی اور فقہی حکم سے یا آداب سے متصادم نہ ہوں تو انہیں چلتا رہنا دینا چاہیے. فوری طور پہ اس میں تبدیلی کی کوشش نہ کی جائے جب تک کہ لوگوں کو ذہنی طور پہ تیار نہ کیا جائے. انقلاب ایران کا یہ بھی مثبت پہلو اور پیغام ہے. ابھی بھی وہ رفتار نوروز ہی کو دیکھ لیں کہ ابھی وہ چل رہا ہے پروسیس میں. اس میں بہت کچھ انہوں نے اسلامائز کیا ہے ان کی تقریبات کو معاملات کو، مگر ابھی بھی بہت کچھ معاملات باقی ہیں. تو ان کا یکسر اس کو جو ہے وہ مسترد نہ کیا جائے اور اس کی مخالفت نہ کی جائے. ہر مسئلے کا شرعی نہیں، اگر غیر شرعی نہ ہو تو اس کا رواجی رسمی اور عقلی جواب بھی، اگرچہ عقل اور شرع کو متصادم نہیں لیکن وہ اس کا جواب بھی ہو سکتا ہے. بعض سوال کرنے والے سادہ لوگ ہوتے ہیں، اس کے جواب جو ہے وہ بڑا خطرناک ہوتا ہے بظاہر سمپل سادے سوال کا، اور بعض بطور سازش اور اپنے مضمون مقاصد کے حصول کے لیے سوال کرتے ہیں. تو اس میں نے ایک بات یہ عرض کی تھی، میں نے کہا مثال کے طور پہ ہوتا رہتا ہے علماء کرام کو جو سابقہ ہوتا ہے کہ جی انہوں نے سوال پوچھ لیا، جی وہ محرم میں فقہی اس سے جواب دیجیے کہ نکاح کر سکتے ہیں کسی بہت اصل ضرورت کے تحت شب عاشور جو یعنی حضرت قاسم کی تاثیر میں یا کسی ضرورت مجبوری میں. اب فقہی جواب اس کا آپ دیں کتنا، اس کے بعد جو اس کے اثرات ہیں. انہوں نے کہا حالت نجاست میں علم پکڑ سکتے ہیں، علم کو چھو سکتے ہیں. تو کہیں کہ بھائی آپ کو جو ہے حالت نجاست میں آپ فریج کا دروازہ نہیں چھو سکتے، آپ پہلی فرصت میں نجاست دور کیجئے اور طہارت ہوئیے. آپ موبائل فریج بھی نہیں کھولیے، علم تک اور شہ نشین تک جانے کا خیال کیسے آیا آپ کے دل میں؟ آپ اس کے جواب میں کہیں کہ بھائی آپ کو اتنا فاسد اور اتنا شرمگیز یہ برا خیال پیدا کیوں ہوا کہ اس حالت میں آپ جا کے علم چھو سکتے ہیں نہیں چھو سکتے؟ فقہی تو جواب تو ہم بعد میں دیں گے، آپ کا سوال ہی بہت شرمگیز اور افسوسناک ہے. تو اس کا ایک بات یہ ہے کہ میں نے ایک بہت بڑے میرے آپ کے پسندیدہ اور ناپسندیدہ دونوں قسم کے یعنی ان کے ہوتے ہیں، اور ہر بڑے آدمی کے ساتھ ایسے ہوتا ہے، اس سے کچھ پسندیدہ ہوتے ہیں کچھ ناپسندیدہ ہوتے ہیں، کچھ لوگوں کے لیے وہ ہوتا ہے. تو ان سے میں نے عرض کی تھی کہ بات یہ ہے کہ یہ رزم و بزم کی باتیں ہیں، ان کو ہم سمجھتے ہیں، کہاں نعت نبی پڑھنا، کہاں ناد علی پڑھنا. تو موقع محل کی بھی ہوتی ہے. آپ شب عاشور اگر وہ آپ مخصوص مسائل توضیح المسائل اور دوسرے جو ہے طہارت بیان کریں گے تو یہ جو مومن جو فضائل و مصائب شب عاشور پرسے کے لیے آیا ہے اس کو افسوس ہوگا. تو آپ موقع محل کی بھی کچھ اہمیت ہوتی ہے. مثال کے طور پہ علماء کرام سے پوچھ لیجئے کہ ترجیح پڑھنا کیسا ہے چلتے پھرتے، وہ کہیں گے بہت اچھا ہے. آپ ان سے کہیں گے جی درود پڑھنا کیسا ہے، وہ کہیں گے کیا اچھی بات ہے، بڑے فضائل ہیں. اب میں کہوں کہ صاحب یہ میری بچی کی شادی ہے، یہ اس کا کارڈ ہے، قبلہ و کعبہ کہیں انا للہ و انا الیہ راجعون. اس میں کوئی شرعی بات نہیں ہے، لیکن ذرا ایسا جب کوئی شادی کارڈ لے کر آئے تو اس سے کہیے گا انا للہ و انا الیہ راجعون. میں کہوں جناب اگر وہ آئندہ آپ کے پیچھے نماز پڑھے یا آپ کو کہیں رکھنے آیا تو کم از کم مجلس میں نہیں بلائے. اسی طرح صاحب ایک اور میں آپ کو بتاؤں، ایک صاحب کہنے لگے، وہ مجھے کہا گیا تھوڑی سی باتیں کرنے اور ٹائم دیا گیا ہے، میں اس میں وہ باتیں مکمل کر لوں گا. میں آپ کو یہ بالکل واقعہ بتا رہا ہوں. ایک جگہ میں شام غریبہ میں ایک خاص مرثیہ پڑھتا ہوں، خاص طریقے پہ اس کا خاص موقع ہوتا ہے. مجھ سے اکثر لوگ وہ کہتے ہیں ہمارے دو اسد جہاں گھبرائے گی زینب السلام آخر ہر مجلس میں پڑھنے کو تیار ہو جاتے ہیں. تو لوگوں کی فرمائش ہوتی ہے، وہ تعمیل کر دیتے ہیں. مجھ سے کہا جاتا ہے آج مقتل میں جب بے سر و سامع حرم پڑھو، میں نہیں پڑھتا. کہتا ہوں یہ سننا ہے، آپ شام غریبہ آئیے گا اور وہاں سنیے گا. جہاں میں شام غریبہ پڑھتا ہوں سوسان. تو صاحب میں وہ کہنے لگی تھی مرثیہ مجھے سننا ہے، ریکارڈ کرنا ہے. آپ کے استاد پڑھتے تھے بڑا زبردست، مگر وہ اب میرے پاس پورا نہیں رہا ہے. میں نے کہا وہاں آئیے. انہوں نے ان مولانا صاحب کو جو متقی پرہیزگار آدمی تھے، انہوں نے اتنا برا بھلا کہا اور اتنی گالیاں تک دی. انہوں نے کہنے لگے میں وہاں ہرگز نہیں آؤں گا. اور میں اس کو میں نام نہیں بتا رہا ہوں، تو جتنا میں اس خبیث کی مجھے شکل سے نفرت ہے. میں اس کی اب مسجد اور نماز میں نے وہاں جانا چھوڑ دیا. میں تو اب باقاعدہ نماز پڑھتا تھا. کیا ہو گیا بھائی؟ کہنے لگے وہ بیوی کا گھر لٹ گیا سب، یعنی وہاں گلشن محمد و آل محمد وہاں تاراج ہو گیا. وہ ملعون شام غریبہ میں کہہ رہا وہ زوجنا حور العین.
अब उस बेचारे की 365 दिन की आदत है, उस बेचारे मौलाना की वो उस दिन भी उसने कह दिया उस आदत के तहत। तो वो उन्होंने कहा वो मलूम शान गरीबा में कह रहा वो लबैना हो रही। तो बात ये है कि कुछ जो है मैंने मौलाना से कहा, कहने लगे अच्छा मुझे तो याद ही नहीं, अब मैं ख्याल रखूँगा, आइंदा कोशिश करूँगा कि कम से कम 10 दिनों में नहीं तो शब आशूर और वो शान गरीबा में नहीं कहूँ। अच्छा साहब आप कहेंगे जी मेरी बच्चे की शादी का कार्ड है, वो कहें इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, और मैं कहूँ साहब कि साहब मेरे वालिद का इंतकाल, मैं क़िबला को फ़ोन करके कहूँ कि मेरे वालिद का इंतकाल हो गया, वो कहें अल्लाहुम्मा सल्लल्लाहु अलैहि, इसमें कोई शरई बात नहीं है, लेकिन इसके असरात जानते हैं। तो मैंने उनसे क़िबला से कहा कि आप हर बात का शरई जवाब भी दिया करें, कुछ का जो है वो जहाँ मुतसादिम ना हो, जो अक़ली और माक़ूली और समझ में आने वाला जवाब हो आप बस हो दिया करें, ज़रूरी है कि। तो साहब इसको आप जो है वो इसमें मौलवी की बात पे आप परेशान नहीं होइएगा, मलंगों की बात पे परेशान नहीं होइएगा। नारे साहब गरजी नहीं आते जिंदगी नहीं आती, जिंदगी नहीं आती रोशनी नहीं आती, रोशनी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, बंदगी नहीं आती, आगही नहीं आती, रूह के गुलिस्तान में ताज़गी नफ्स बेच कर अपना किस सुकून से सोया, उसका एक शब्द सोना कायनात में देखा, जब तलक न हो तकिया मर्ज़िए इलाही का, और नगर मयसर हो बिस्तरे रसूल खुदा, मुर्तदा को बिस्तर पर, मुर्तदा को बिस्तर पर नींद ही वो रसूल का बिस्तर गर न तू भुला देता, फतह खंदक खैबर गर न तू भुला देता, कत्ल मरग़ब अंतर गर न तू भुला देता, वो गदीर का मिंबर गर न तू भुला देता, शेख तेरे हिस्से में, शेख तेरे हिस्से में तेरे कलमा जिसका पढ़ते हो बुज़ुर्ग से रखते हो, भीख के भी तालिब हो दम भी उनका भरते हो, उनके दुश्मनों से तुम राह रस्म रखते हो, दावे मोहब्बत है दुश्मनी भी करते हो, कैसे उम्मती हो तुम, कैसे उम्मती हो तुम, शर्म भी को सुकून मिलता है लहू के नारों में, गर्मियों के रोज़ों में, बेरिया नमाजों में, सूज़ इश्क मिलता है मातमी जवानों में, बैठता
جب تک آدمی ملنگوں میں دل لگی تو آتی ہے، دل لگی تو آتی ہے عاشقی جو بھی بات یہ کہ شاید ملنگ کو معرفت نہ ہو اور عالم دین کو معرفت ہوتی ہے، اس کا تحمل ہوتا ہے، لیکن مولا کے نام سن کے جس جوش و جذبے سے میں ان ملنگوں کو خوش ہو کے نعرہ لگاتے دیکھتا ہوں، کبھی مجھے مجمع علماء میں ایسا دل کی گہرائیوں کا پرجوش نعرہ نہیں سنائی دیا۔ وہ ان کا تحمل ہے، معرفت ہے، میں اس پہ تنقید نہیں کر رہا ہوں۔ اور جس طرح مصائب پر یہ سر مار مار کے روتا ہے، جب تک ہم نے آقا باقر الحکیم صاحب کی وہ نہیں دیکھی تھی تقریر، یا جو لوگ 3 جمادی الثانی کے ایام فاطمیہ کے جلوس میں قم نہیں گئے ہیں، جہاں علماء و مراجع پا برہنہ سر برہنہ عزاداری کرتے ہیں، تو انہوں نے یہ مناظر نہیں دیکھے کہ مولا کے نام پر، ان کی شہادت پر، ان کے مصائب پر، ان کے گریہ اور ماتم میں کس طرح علماء روتے ہیں وارفتگی کے ساتھ۔ یہ مناظر ہم پاکستان میں دیکھنے سے باہر آتے ہیں۔ آئیے قبلہ تشریف لائیے۔ دل لگی تو آتی ہے عاشقی نہیں آتی، کچھ نہیں رکھا بلا فلسفے کی بحثوں میں، معرفت نہیں ملتی مکتبی کتابوں میں، کچھ اثر نہیں باقی واعظوں کی ڈانٹوں میں، اب کوئی نہیں آتا مولوی کی باتوں میں، بے بلا یاد نبی، بے بلا یاد نبی آ گئی۔ میں اپنے ملنگ بھائیوں سے بات کہتا ہوں کہ علی کو مان لینا ہی کافی نہیں، اور محض علی کو ماننے والا نہیں بخشا جائے گا، علی کی ماننے والا بخشا جائے گا۔ ثلاثہ ہوں یا معاویہ، بنو نجران ہوں یا اور اس قبیل کے لوگ نصیری، ان سب کا المیہ یہ ہے کہ یہ علی کو تو جیسا بھی جتنا بھی مانتے ہیں، علی کی نہیں مانتے ہیں، تو بخشا ہو جائے گا کہ جو علی کو ہی نہیں بلکہ علی کی بھی مانے۔ عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانے، اسوہ نبی علی ہر قدم پر اپنائیں، جتنے کام اچھے ہیں ان کو قلب مت ڈالیں، تنگ دست مومن کی دستگیر فرمائیں، آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آقا معیزی کو یہ بتا دیجیے گا، کیونکہ ان کو تو سمجھ میں تنگ دست مومن اور دستگیری آئے گا، تو کہیں یہ نہ سمجھے کہ یہ آدمی اپنے لیے کسی چندے بندے کی اپیل کر رہا ہے۔ عشق جس سے کرتے ہیں اس کی بات بھی مانیں، دو مصروں کا مفہوم بھی بتا دیا گیا۔ اسوہ نبی علی ہر قدم پر اپنائیں، جتنے کام اچھے ہیں ان کو قلب مت ڈالیں، تنگ دست مومن کی
فرمائیں آج سے عمل کیجئے، آج سے عمل کیجئے، کل کبھی نہیں آتی، بھیک بھی نہیں ملتی، پیٹ بھی نہیں بھرتا، علم بھی نہیں ملتا، ان کے در پر آئے بنا، تجربہ ہے یہ میرا جانب جعفر کا، دل پر چوٹ کھائے بنا، ان سے لو لگائے بنا، لاکھ مصرے کہہ لیجیے، لاکھ مصرے کہہ لیجیے، شاعری حضرات آپ نے بڑی بندہ پروری فرمائی، میں نے آپ کا بہت وقت لیا، میری کسی بات سے اگر آپ کو اتفاق نہ ہو یا دل آزاری ہوئی ہو تو خاص طور پہ اس کلام کے لیے تو آپ مہدی بھائی کو اور اس سے پہلے والے کلام کے لیے عمران جعفر صاحب کو معاف فرما دیں۔ حضرات میں آپ سے الفیہ کہہ رہا ہوں، میں ایک جگہ یوم حسین میں گیا، بہت بڑا نصر پارک میں یوم حسین ہو رہا تھا، ایک بہت بڑے ہمارے یہاں خلیل عبد المحمد ہوتا ہے، یہ جب امام آئیں گے میں نے اسی سے متاثر ہو کے کہا تھا، وہاں میں نے یہ دیکھا کہ وہ بہت بڑا یوم حسین کا نصر پارک میں جلسہ ہے، ہمارے دوست تھے کچھ حضرات یہاں بھی موجود ہیں، لیکن اس وقت کے یوم حسین آرگنائزر میں اور اس وقت کی جو کمیٹی اس میں بہت فرق ہے، خود مہدی بھائی اس میں رہے، وہ ہمارے جن دوستوں نے کیا تھا، جاوید پاشا لوگوں نے کیا تھا، انہوں نے ایک ایسے صاحب کو مہمان خصوصی بنایا کہ سب کو معلوم تھا کہ انہوں نے کہاں سے کیسے مال کمایا ہے اور کس قسم کے سماج کے آدمی ہیں۔ آپ یقین کریں 5 آدمی جلسہ یوم حسین میں مسند افروز تھے، ان میں سے 3 آدمی اس وقت بھی نشے میں تھے، اور ایک صاحب ایک جگہ کے وہ کونسلیٹ جنرل تھے، بقائے میں کیا عرض کروں، ایک صاحب کا جو تھا برخوردار وہ اس اسٹیج پہ قلابانیاں کھا رہا تھا، چونکہ انہوں نے 50,000 دیے تھے تو اسے کوئی روکنے والا نہیں تھا، وہ 5 آدمی اور علماء کرام مجتہد یعنی جتنے جس نوعیت کے ہمارے یہاں ظاہر ہے کہ وہ جامع شرائط ٹائپ کے تو نہیں، مقدس علماء کرام شورا اہل بیت یہ سامنے نیچے بیٹھے تھے اور اسٹیج پہ 5 کرسیوں پہ یہ میں نے عرض کیا کہ یہ لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں نے ان سے کہا کہ یہ اگر دینداری کا جلسہ ہے، وہ جو میں نے عرض کیا کہ صاحبان زر کو بڑا آدمی سمجھتے ہیں، امام کا قول ہے کہ بڑا آدمی وہ ہے کہ جسے کسی کی خوشامد نہ کرنا پڑے اور کسی سے قرض نہ لینا پڑے، تو وہ جو صاحبان زر جو تھے وہ معلوم اوپر بیٹھے ہیں، میں نے کہا یہ جلسہ دینداری کا ہے تو یہ لوگ اوپر کیوں بیٹھے ہیں اور یہ دیندار لوگ نیچے کیوں بیٹھے ہیں، اور اگر دنیا داری کا جلسہ ہے تو ان علماء کو ان کی مسجدوں سے نماز مغربین کے بعد ہاتھ پاؤں جوڑ کے گھیر گھار کے یہاں لا کے نیچے کیوں بٹھا دیا ہے، یہ کرسیاں ہٹا دیتے اسی مسند پہ جیسے ہم یہاں بیٹھے ہیں سب زیب ممبر ہو جاتے علماء اور شعراء اہل بیت۔ تو میں نے اپنا یہ جو امام آئیں گے تقریباً اسی قسم کی باتوں پر مشتمل میرا معروضہ عریضہ اور احتجاج اور استغاثہ تھا، تو یہ مطلب اس قسم کے ہم یہ اس کو مناظر دیکھتے تھے اور یہاں یہ ہوتا تھا، تو میں جو عرض کر رہا تھا کہ یہ کلام بھی میرا جو ہے میں بہت ساری باتیں جیسے میں اس میں عرض کر دیتا ہوں، لوگ سن لیتے ہیں کیونکہ بس عزاداری میں بھی میری تھوڑی سی خدمات ہیں، شاعری بھی چھوٹی موٹی کر لیتا ہوں، تو میں اپنا فریضہ اور بس جو ہوتا ہے وہ ادا کرنے کی کوشش کرتا ہوں، آپ کی محبت عنایت ہے، آپ نے اتنی دیر مجھے برداشت کیا میری باتیں، تو یہ کلام بھی جو ہے اس میں بھی کوئی شاعری نہیں ہے، اور وہاں جو میں عرض کر رہا تھا کہ وہاں ہمارے اس قسم کے وہ ہوتے تھے نہ وقت کی پابندی کرنا نہ یہ دیکھنا کہ وہ دیندار ہیں یا نہیں ہیں، بس کلام چل رہا ہے، بہت کچھ خرابی یہاں پیدا ہو گئی ہے، ہم بہترین کوشش کر رہے ہیں، آپ بھی ظاہر ہے اس کے لیے پریشان رہتے ہیں، اپنی طور پہ کوششیں کرتے ہیں، تو یہ کلام بھی ایسا تھا کہ کوئی اس کو اس میں تو پھر لوگ سن لیتے تھے جب امام آئیں گے، اس کو کوئی جو ہے وہ پسند کرنے والا سننے والا نہیں تھا، تو آپ بہت دیر سے آپ یعنی
کہ ہوشیار بیدار اور مستعد تھے اور متوجہ تھے، تو تھوڑا سا آپ آرام کر لیں، میں تھوڑی سی باتیں کر لوں، آپ کو تھوڑا سا ریسٹ مل جائے گا، تو اس کے بعد جو ہے وہ یہ ڈاکٹر پیام آدمی صاحب وہ کریں گے۔ بہرحال یہ میں نے کچھ تعمیل حکم میں پیش کیا تھا، انشاءاللہ کبھی وقت اور موقع ملا اور توفیق اور ہوئی تو آئندہ بھی کبھی میں انشاءاللہ نیا قرآن کلام پیش کرتا رہوں گا۔ فی الحال یہ سیدھا سادہ سا کلام ہے، یہ بس میرا معروضہ ہے، میرا درد، میرا کرب ہے، اور یہ بس پیش خدمت ہے۔ نعرہ صلوات۔ اچھا، میں نے جس کے لیے وہ واقعہ شروع کیا تھا نا، بس اس کی آخری میں بات بتا دوں کہ جب وہ صاحب اس کے مہمان خصوصی تقریر کر چکے اور ختم ہو گئی تقریر، تو آخر میں انہوں نے وہ اس زمانے بڑے مشہور قریش پور صاحب ہوتے تھے، وہ ان کے سیکرٹری تھے، تقریر لکھ کے دیا کرتے تھے، ٹیلی ویژن وغیرہ کے وہ پروگرام میں آتے تھے قریش پور صاحب۔ تو انہوں نے اس کے بعد تقریر کرنے کے بعد وہ اپنا بستہ لپیٹا اور کہا کہ اگر میری اس تقریر میں کوئی غلطی ہو تو قریش پور صاحب کو معاف کرنا۔ تو وہی میں نے کہا کہ میرے اس بیان میں کوئی غلطی ہو تو اس میں تو آپ عمران جعفر صاحب اور میری بھائی کو جو ہے وہ معاف کرنا۔ آئے اپنے مولا سے باتیں کریں، آج موقع بھی ہے اور فرصت بھی ہے، میں مخاطب جو ہوں وہ بھی موجود ہیں، خود کلامی نہیں ہے سماعت بھی ہے، آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں، میرا ایمان ہے، میرا اعلان ہے، آپ غائب نہیں بلکہ موجود ہیں، آپ واقف بھی ہیں اور قادر بھی ہیں، یہ برا وقت ہے میری نصرت کریں، مجھ سے باتیں کریں، مجھ کو شاباش دیں، میری خدمات کی، میرے کردار کی، داد دیجئے مجھے میری سچائی کی، میرے افکار کی، میرے اشعار کی، گر گنہگار ہوں اور خطا کار ہوں تو بھی کیا ہے، بشر ہوں پیغمبر نہیں، میں نہ معصوم مرسل وسیع جو ولی، میں فرشتہ نہیں کوئی رہبر نہیں، ایک شاعر ہوں حق کا پرستار ہوں، اور اسی واسطے برسردار ہوں، نام پر جو تیرے دھوکے بازی کرے، واسطے ان کے شمشیر و تلوار ہوں، میری ہستی کیا، میری طاقت بھی کیا، آپ کا ساتھ ہے تب ہوں ثابت قدم، میں جو مد مقابل ہوں اشرار کے، شامل حال ہے آپ ہی کا کرم، میری روداد کو، میری فریاد کو کوئی سنتا نہیں، کس کو آواز دوں، جو بھی ہوتا رہے ہونے دوں، چپ رہوں، آپ فرمائیے آقا میں کیا کروں، آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں۔
حساب سے تو کوئی ہلتا جلتا بھی نہیں ہے، چل جائے کہ نعرہ المدد المدد والامان الامان الاجل الاجل یا امام زمان، ٹوٹ پڑنے کو ہیں ہم پر اب بجلیاں، اے امام زمان الامان الامان، ہم نے مانا کہ ہم سب گنہگار ہیں، آپ کے نام لیوا ہیں حقدار ہیں، ان کے رحم و کرم پر نہ چھوڑے ہمیں دشمن دین و ملت جو اشرار ہیں، اٹھ رہے ہیں جو فتنے ہمارے خلاف، ان کے مرد مقابل اعانت کریں، مرجعیت عزاداری نعمت ہیں، آپ ہی مولا ان کی حفاظت کریں، جن کو پاس شریعت نہیں ہے ذرا ان کا کیا تذکرہ، ان کا شکوہ بھی کیا، ظاہراً مولا جو لوگ دیدار ہیں، آپ پر ہے عیان کا سب ماجرا، منگنی میں ہے شادی ولیمہ حضور، اپنی خوشیوں میں شامل ہے فسق و فجور، ہدیہ ہے موت اور غم کے موقعوں پر بھی، دن بدن ہو رہے ہیں شریعت سے دور، محکمات شریعت ہے تنقید کی زد میں مولا مدد آپ فرمائیے، اب نہیں کوئی امید اصلاح کی، ذوالفقار علی لے کے آ جائیے، اوڑھ کر شیر کی کھال دوں بہرن بھیڑیے، بھیڑ بھی شیر نر ہو گئے، مولوی مفتی غازی نواز مجاہد قلم کار بھی پیشہ ور ہو گئے، مولوی مفتی غازی نمازی مجاہد قلم کار بھی پیشہ ور ہو گئے، فرق مظلوم و ظالم میں باقی نہیں، علم پر جہل غلبے کی کوشش میں ہے، رب کعبہ تجھے تیرا ہی واسطہ، اب رہا پھر سے حملے کی کوشش میں ہے، طمع کی دیمت اس قوم کو کھا گئی، بات منبر سے محراب تک آ گئی، تکتے تکتے تیری راہ ہے منتظر، سبت جعفر کی بھی آنکھ پتھرا گئی، آئیے اپنے مولا سے باتیں کریں، اے امام زمان شاہ ہر دو جہاں، کیوں میں دب کر رہوں آپ آ جائیں تو، ہیں جو دشمن زمین آسمان بھی میرے، پھر بھی تن کر چلوں آپ آ جائیں تو، تانا زن ہیں جو مجھ پر یہ اہل جہاں، سب کو سمجھا میں میرے بس میں کہاں، آپ کے سامنے ان کی اوقات کیا، میں انہیں دیکھ لوں آپ آ جائیں تو، مسجدیں سج رہی ہیں یہاں ہر قدم، دل جو گھر ہیں
خدا کے وہ ویران ہیں، دل میں تیرا شبی پھیکی پھیکی حسین، میں چراغاں کروں آپ آ جائیں تو، اے شگ بخر بر اے شگ منتظر، میرے حالات کی آپ کو ہے خبر، ہے نکیروں کی پرسش تو برحق مگر کیوں حساب کو پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب، پردہ دنیا کو سکھانے والی آئی بازار میں زینب، جلتے خیموں سے اٹھا لائی عباس کے بعد، چلتے خیموں سے اٹھا لائی